السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ذی الحج کا جو ماہ مقدس اس وقت چل رہا ہے، اس کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ یقیناً بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ رمضان کے بعد دوسرا اہمیت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا۔ جو حاجی جاتے ہیں وہ حج کرتے ہیں، پہلی بڑی فضیلت۔ دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں، اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو ہم پہ واجب کیا کہ یہ دو عبادت ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان کے بعد دوسرا اہم ترین فضیلت والا مہینہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ماہ مقدس میں کیے گئے جتنے بھی نیک کام ہیں وہ سب سے زیادہ پسند ہیں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ تو یقیناً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی ہی عظمت والا، اہمیت والا مہینہ ہے اور اس کا جو پہلا عشرہ ہے پہلی ذی الحج سے لے کے 10ویں ذی الحج تک، تو ہمیں آیا اس مہینے کو پھر گزارنا کیسے چاہیے، اس کے کیا اعمال ہیں جن اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ جو شروع کے 10 دن ہیں جن کی راتوں کے بارے میں یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ذی الحج کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر کی رات ہوتی ہے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر والی رات ہے، یہ رات بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں عبادت کے ذریعے، اور کوشش کریں کہ دن میں ہمارا 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی ہو۔ یہ تو پہلی 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کرنے والی یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین ورد ہے، وہ ورد یہی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ورد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی ہر نماز کے بعد بازاروں میں چلتے پھرتے ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ اس ورد کو پڑھا کرتے تھے۔ چوتھی بڑی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، اور جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ جس طریقے سے حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں تو یوم عرفات کا دن بہت اہمیت والا دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ وہی دن ہوتا ہے اور وہی رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ حاجیوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں، اور جس روزے کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مجھے ایسا گمان ہے کہ یہ اس دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے، ہمیں اس دن فاسٹنگ لازمی کرنی چاہیے، روزہ لازمی رکھنا چاہیے۔ اور 5واں جو کام ہے، 5ویں جو فضیلت ہے اس مہینے کی، وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں 10 ذی الحج کو عید والے دن قربانی کیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید کے دن قربانی کرنا جانور کے خون بہانے سے بہتر کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ 5 اعمال ہیں جو ہمیں اس ماہ مقدس میں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے کہ ہماری نمازیں 5 وقت کی ہوں، باجماعت ہوں، تاکہ ہم اس ماہ مقدس کی فضیلت اور اس ماہ مقدس کی برکات کو سمیٹ سکیں۔ دوسرا یہ جو ورد ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہم ہر نماز کے بعد بھی بآواز بلند مساجد میں بھی پڑھا جاتا ہے، خواتین گھروں پہ بھی پڑھیں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کریں کہ ہم اس ورد کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز اس ماہ مقدس میں کرنے والی یہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، جیسے پہلے ہی بتایا کہ یوم عرفات کا جو دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ قربانی، جو صاحب حیثیت ہے اس پہ قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے، اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ وہ کام ہیں جو اس ماہ مقدس میں ہمیں کرنے ہیں، اور ان کاموں کے ذریعے سے ہی ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ماہ مقدس اتنی رحمتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی عظمت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔